Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Who one of you please confirm if I'm audible? Yes, you are audible. Alhamdulillah. Walaikum assalam wa rahmatullah. Khair. Let's begin. आज इंशाल्लाह हम hadith number 20 करेंगे. Let's begin with some dua. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ينفعني وزدني علما اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمين وأجمعين. Hadith number 20. عن أبي مسعود عقبة ابن عمرو أنصاري بدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام نبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه بخاري. ابو مسعود عقبہ بن عمر الانصاری البدری رضی اللہ عنہ ان کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ پچھلی بھی جو ٹیچنگز تھی نبیوں کی رسولوں کی ان کے ٹیچنگز کے اندر بھی یہ معاملہ سکھایا گیا تھا کہ اگر آپ کو حیا نہیں آتی تو آپ جیسا چاہیں ویسا آپ کریں. If you do not feel shame, then you can do what you wish. کہ آپ کے اندر اگر حیا نہیں ہے then you are on your own. پھر جیسی آپ کی مرضی آپ کریں. اب ہم سب کو پتا ہے کہ ایمان کے 70 برانچز ہیں، 70 شاخائیں ہیں، اور ان میں سے ایک برانچ حیا ہے. اور لوگوں کو جو حیا ہے یہ ان کی فطرہ میں ہے، یہ ان کو پہلے سے پتا ہے، بہت پہلے سے، ان کے کریشن کے ٹائم سے ان کو پتا ہے. اور سارے نبی سارے رسول نے اس چیز کی تاکید کی ہے. اب یہاں پر ہمیں اس کی کنڈیشنز، اس کا ٹائپس، اس کے بارے میں اور ڈیپتھ میں جانا ہے کہ ہم نے ہمیشہ سے سنا ہے کہ حیا ایمان کا پارٹ ہے. حیا ہوتی کیا ہے، اس کے ٹائپس کیا ہے، کون سی گڈ حیا ہے، کون سی بیڈ حیا ہے، پریزڈ حیا، ڈسپریزڈ حیا، کہاں پر یہ کرنا ضروری ہے اور کہاں پر یہ بالکل بھی ممنوع ہے. تو اس کو تھوڑا ڈیپتھ میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. اب ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر ایک آدمی ایک گناہ کا انتخاب کرتا ہے، پہلے نمبر پہ وہ گناہ کا انتخاب کر رہا ہے، وہ سن، وہ بیڈ ایکشن کر رہا ہے، اور اس کے بعد وہ اس کو پھیلا رہا ہے اور اس کو اکنالج بھی نہیں کر رہا کہ وہ برا ہے. اور حیا جو ہوتی ہے نا، یہ آپ کو ڈیفرنٹ لیول پہ ہوتی ہے. مثلا آپ کو ایک حیا ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، پھر ایک آپ کو حیا ہوتی ہے لوگوں سے، پھر ایک حیا ہوتی ہے انسان کو اپنے آپ سے. تو یہ ڈیفرنٹ لیول کی ڈیفرنٹ لوگوں سے اور ڈیفرنٹ اینٹیز کے ساتھ ہمارا حیا کا پردہ رہتا ہے. ابھی ایک گڈ بلیور کے لیے کیا ہے، یعنی ایک گڈ بلیور کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے اعمال کے اندر، اپنے ایکشنز کے اندر حیا کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیفرنٹ لیول پر اس ایکشن کا انتخاب کریں. اینڈ حیا جو ہے نا وہ ایک انسانی فطرہ ہے. انفیکٹ میں انسان کے لیے ہی نہیں، اگر آپ نے جانوروں کو بھی آبزرو کیا ہوگا کہ ان کے اندر بھی ایک لیول آف حیا فطری طور پہ موجود ہے. اینڈ سبحان اللہ، ہمارا رول ماڈل کون ہے؟ ہمارا رول ماڈل ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور ان کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اتنے شائع تھے،
جیسے کہ کوئی کنواری ورجن ہوتی ہے نا روم میں، اس طریقے کی شائنس ان کے اندر تھی، سبحان اللہ. اور اگر حیا کی بات ہوتی ہے تو اور کون سے صحابہ کا نام یاد آتا ہے؟ عثمان رضی اللہ عنہ کا. یہ وہ صحابی تھے جن سے سب حیا کرتے تھے، سب ان کا شرم کا پاس رکھتے تھے. ہی واز سو حیادار. تو ہم ایز اے مسلم وومن، ہمارے لیے ایک ایکسٹرا رسپانسبلٹی ہے کہ ہم جو ہیں اپنے حیا کے پردوں کے لیول زیادہ انکریز کریں. لیکن جیسے میں نے کہا کہ اس میں ایک ڈسپریزڈ حیا ہوتی ہے اور ایک پریزڈ حیا ہوتی ہے. جیسے فار ایگزامپل آپ ایک کلاس میں ہو اور آپ ایک معاملہ جو ہے وہ پوچھنا چاہتے ہو، لیکن آپ شرم کے مارے آپ اس کو پوچھ نہیں رہے ہو، اور وہ ڈاؤٹ، وہ کنفیوژن آپ کے دماغ میں رہ گیا. فار ایگزامپل ایک لڑکی جو ہے وہ عمرہ کے لیے جا رہی ہے، اس کو منسٹریشن ہو گیا ہے، لیکن حیا کی وجہ سے اس نے اپنے فیملی کو نہیں بتایا. یہ غلط ہوگا. کیوں؟ کیونکہ پھر وہ جو طہارہ والی کنڈیشن ہے اس کے اندر پرابلم ہو گئی ہے. تو اب یہ جو حیا ہے یہ ڈسپریزڈ حیا ہے، یہ بیڈ حیا ہے. اس میں آپ کو شرم کہتے ہیں نا فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اس کو کلیریفائی کرنا ہے اور جو اس کے سٹیپس ہیں اس کو اچھی طرح سے فالو کرنا ہے. ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نام الحی ہے. تو جب ایک بندہ اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے کچھ طلب کرتا ہے، کچھ سوال کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ اس کو خالی ہاتھ لوٹا دیا جائے. یہ ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک صفت ہے. تو آپ کو جو ہے ہر وقت کانشیس رہنا ہے. یہ کانشیس رہنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از واچنگ اس، کہ فرشتے ریکارڈز لکھ رہے ہیں. تو ہمیں جلوت میں ایک بڑا نیک چوگا پہن کے بیٹھے رہنا ہے اور خلوت میں اپنی خباستیں کرنی ہے. اس پوائنٹ آف ٹائم پر آپ کو اپنی حیا کو یاد رکھنا ہے کہ آپ اکیلے میں ہیں. شاید کوئی انسان آپ کو نہیں دیکھ رہا، لیکن وہ ساری چیزیں جو آپ کو دیکھ رہی ہیں، جو ریکارڈ کر رہی ہیں، وہ موجود ہے. اس لیے میں نے کہا ہے ہمیشہ کہ ایک مسلمان کو کیسے بیہیو کرنا چاہیے. جیسے کہ ایک سی سی ٹی وی کیمرہ اس کے سر کے اوپر ہے کنٹینیوسلی 24/7 اور وہ اس کو ریکارڈ کر رہا ہے. تو آپ کے سر کے اوپر اگر ایک کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ ہے دین یو ول بی ان دا بیسٹ آف یور بیہیویئر. اور وہ کانشیسنیس ہمیں اپنے اندر رکھنی ہے. اینڈ اف یو ریمبر پریویس حدیث جو ہم نے ڈسکس کی تھی، وی ٹاکڈ اباؤٹ تقوی، فیئر آف اللہ، کانشیسنیس آف اللہ، اپنے آپ کو سیف گارڈ کرنا. تو یہ وہ سارے مواقع ہیں جہاں پر آپ کو یہ والی جو ٹریٹ ہے نا حیا بہت کام آئے گی، اور اس کو پریسڈ حیا کے طور پہ آپ کو استعمال کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ پوری کی پوری میری امہ سیکیور ہے، ایکسپٹ حتیٰ کہ وہ لوگ جو کہ اپنے گناہ کو ایکسپوز کرتے ہیں. وہ ایکسپوز کرتے ہیں اپنے سن کو لوگوں کے اندر. اور ابھی جو ہے نا میرے حساب سے کیونکہ سوشل میڈیا کا جو ماحول اور دور چلا ہوا ہے، یہ سب سے بڑا فتنہ ہو گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، آپ ایسے اسموکنگ کر رہے ہو، ویپنگ کر رہے ہو، شیشہ چل رہا ہے، ڈانسنگ ہو رہی ہے، یا کوئی بھی خباثات کے ایکشنز چل رہے ہیں، اس کو آپ صرف کر رہے ہو، یہی حد تک آپ نے اس کو ختم نہیں کیا. آپ اس کی ویڈیو بنا کے لائیو سٹریمنگ کر کے آپ اس کو اپلوڈ کر رہے ہو، اور آپ سارے لوگوں میں یہ آیا کر رہے ہو کہ آپ یہ کر رہے ہو، اینڈ یو آر انکریجنگ، ان کو آپ انکریج کر رہے ہو کہ وہ بھی اس طریقے کے گناہ کا انتخاب کریں. اب آپ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی پرابلم ہو سکتی ہے. یعنی یہ جو ہے نا کلاؤڈ پہ سب جا رہا ہے. آپ اگر ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی فالو کہتے ہیں نا آگے فارورڈ کر رہے ہو نا، یہ اس حد تک ختم نہیں ہوتی. اس کے نا ڈیجیٹل پرنٹس ہوتے ہیں اور یہ کلاؤڈ میں گھومتی رہتی ہے. اب وہ کتنے لوگوں تک گھومے گی اور کتنے سالوں تک گھومے گی اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے. تو کوشش ہماری کیا ہونی چاہیے پتہ ہے؟ فار ایگزامپل ہم سے ایک اور کہتے ہیں نا غفلت ہو جاتی ہے. یس اوکے دیٹس نانی لیو. تو ایک اور ایک ہم سے نادانی میں یا لا علمی میں کیا غفلت ہو جاتی ہے پتہ ہے؟ کسی نے کوئی ایک گناہ کیا، وہ گناہ کی ویڈیو اپلوڈ ہوئی، کسی نے آپ کو بھیج دیا. اب آپ جو ہے نا لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتے ہو کہ یہ ہو رہا ہے، ایسا کرنا مت. تو آپ اور اپنے لوگوں کو آگے بھیج رہے ہیں. آپ کی نیت کیا ہے
کہ آپ لوگوں کو آگاہ کرو، لیکن آپ کے ہی ہاتھوں کیا ہو رہا ہے پتہ ہے؟ اس پرٹیکولر ایکٹ اور پرٹیکولر ایکشن کی پبلسٹی ہو رہی ہے، وچ مینس کہ آپ نے بھی اپنا حصہ اس میں ڈال دیا۔ ایک حکمت والا سمجھدار آدمی، اسٹوڈنٹ آف نالج کیا کرے گا؟ اس کو بری کر دے گا، اس کو دفن کر دے گا، اس کو ڈیلیٹ کر دے گا، اس کو ختم کر دے گا، کیونکہ آپ تک یہ پہنچا ہے، اس کو فنش کر دو۔ آپ اس کے بارے میں لوگوں کو دوسرے طریقے سے بتا سکتے ہیں، آپ اس کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے ایک آڈیو بنا لیں، آپ ایک میسج بنا لیں، لیکن وہ پرٹیکولر ایکشن کو واپس سے وہ پرٹیکولر ویڈیو کو فارورڈ مت کریے، کیونکہ جتنی دفعہ آپ فارورڈ کر رہے ہیں نا تو وہ روٹیشن میں آ رہا ہے۔ تو آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ اس کو اپنی فیلنگز، آپ جذباتی ہو جاتے ہیں اور آپ سب کو انفارم کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کی جذبات بہت صحیح ہے، لیکن اس کو جو آپ نے کنورٹ کرنا ہے نا، اس کو اس طریقے سے کنورٹ کرنا ہے کہ آپ پھر سے اسے پروموٹ نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کا کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ یہ جو بیڈ ڈیڈز ہوتے ہیں نا یہ ہر فارم میں لوگوں کو لطف دیتے ہیں، ہر فارم میں لوگوں کو اس کا مزہ آتا ہے، تو آپ نے وہ چیز کو ٹریگر نہیں کرنا، آپ نے اس چیز کو دفن کر دینا ہے، اس کو سیرے سے ختم کرنا ہے، جسٹ ڈیلیٹ اٹ اس کو آپ کو ایکسپلین کرنا ہے، پٹ اٹ ان ورڈس یا اپنی ایک آڈیو بنا دیں، لیکن اس ویڈیو کو ایز از آگے فارورڈ نہ کریں۔ ہمیں جو ہے نا لوگوں کو امر بن معروف کا کنسپٹ یاد رکھیں کہ لوگوں کو انجوائن کرنا ہے گڈنس میں، برائی میں ان لوگوں کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انکریج نہیں کرنا ہے۔ اینڈ آپ سوچیں ایک کتنی خطرناک بات ہو سکتی ہے کہ آپ کے وجہ سے کوئی ایک سیدھا چلتا ہوا آدمی اپنے سیدھے راستے کو چھوڑ کے ٹیڑھا راستہ پکڑ لے، یعنی آپ اس کے ایکشنز کے لیے بھی ذمہ دار ہو جاؤ۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ اپنے حد تک ہی اس چیز کو ختم کریں، ڈونٹ انکلوڈ اٹ، ڈونٹ اسپریڈ اٹ، اور اس کو آگے نہیں بڑھانا ہے۔ حیا کو ہم کس طریقے سے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں؟ ابھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سنتے ہیں ایک پرٹیکولر ٹرم لیکن اس کی معنی نہیں سمجھ آتی۔ یہ ہو سکتی ہے موڈسٹی، شیم، شائنس، ٹھیک ہے؟ حیا جو ہے الحیا سے ڈرائیو ہوتی ہے، الحیا مانی لائف، کہتے ہیں نا ہم حیات اینڈ موت، تو حیا از ڈرائیو فرام لائف۔ اسی لیے اگر کسی انسان کے پاس حیا نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ زندہ نہیں ہے، the person is dead، کیونکہ ہمیں جو ہے ہماری حیا جو ہے نا وہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ ہمارا دل، ہمارا ایمان جاگا ہوا ہے، اور جس کی حیا ختم ہو گئی اس کی ساری کی ساری جسم کہتے ہیں نا جان، اندر کی جو اصل جان ہے وہ ختم ہو گئی۔ اور آج ایک سیکنڈ ہولڈ کریں۔ سوری، اوکے، تو ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ اگر انسان کے اندر حیا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا دل، اس کا ایمان، اس کا جو ایک سوچ ہے، فطری سوچ، وہ زندہ ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو اٹ از ایز گڈ ایز اے ڈیڈ پرسن۔ اسلام جو ہے حیا کو ٹریجر کرنے کے لیے کہتا ہے، یعنی اس کو بچائیں، اس کو اپنے ساتھ رکھیں، اس کو اپنے آپ سے الگ نہ کریں۔ یہ بہت بڑا کیریکٹرسٹکس ہے، یہ بہت بڑا ایک کہتے ہیں نا ایک مسلمان کے لیے ایک یہ والی کوالٹی جو ہے یہ ایک انسیپریبل کوالٹی ہے۔ مسلمان کے ساتھ جو ایمان رکھتا ہے اس کے ساتھ حیا ہونا بہت ضروری ہے، اور حیا اور ایمان جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اگر ایک چیز ہٹا دی جائے تو دوسری بھی ہٹ جاتی ہے۔ آپ سوچیں ایک کوائن ہے، کوائن کے دو حصے ہیں، ایک طرف حیا ہے اور دوسری طرف ایمان ہے۔ حیا جو ہے وہ ہماری ایمان کا حصہ ہے، اور حیا جو ہے وہ کچھ نہیں لیکن صرف خیر لاتی ہے۔ اگین پریزڈ حیا۔ اب یہ آپ سمجھیں کہ اس کی الگ الگ انٹرپریٹیشنز ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے پاس حیا نہیں ہے تو آپ کی جو دل کرتا ہے آپ کرو، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو پنش کریں گے
یو آر آنسریبل، یو آر اکاؤنٹیبل. ایسا نہیں ہے کہ ہاں یو آر آن یور اون، آپ جو کرو کرو لیکن آپ کی پوچھ نہیں ہوگی. نہیں، آپ کی پوچھ ہوگی. اگر آپ غلط کام کر رہے ہیں، آپ نے اپنے حیا کا چوگا باہر پھینک دیا ہے، تو آپ کی محاسبہ آپ کو لینا پڑے گا. آپ کا جو حساب کتاب ہوگا، آپ کی گردنیں پکڑی جائیں گی. اور یہ عربک لینگویج میں ایک ایکسپریشن ہے یہ. تو یہ تھریٹن کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے، کسی کو وارننگ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. اور سملر ٹائپ آف وارننگ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بھی ہمیں اسی ٹائپ کی جو ورڈنگز دی ہیں. جیسے سورہ فصلت کی آیا نمبر 40، سورہ فصلت کی آیا نمبر 40 کے اندر بھی سملر ٹائپ آف تھریٹننگ کا استعمال کیا ہے. اور آپ اگر ایسا کوئی ایکٹ ہے جس سے آپ کو دل میں فیل نہیں ہو رہا ہے کہ یہ کوئی شرمناک ایکشن نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بھی آپ کو گلٹی فیل نہیں ہو رہا، لوگوں کے سامنے بھی آپ کو گلٹی فیل نہیں ہو رہا، تو یہ ایکٹ جو ہے وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں. کیونکہ آپ ذہن میں رکھیں، کبھی بھی آپ کوئی ایسا غلط کام کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اٹ ول کراس یور ہارٹ اینڈ مائنڈ. ہم نے پچھلی حدیث میں بھی یہ پڑھا تھا کہ اگر آپ کے دماغ اور دل کے اندر وہ آپ کو اندر سے نا بے چین کر دے، آپ کو انکمفرٹیبل کر دے، تو آپ سوچ لیجئے کہ اس میں کوئی پرابلم ہے. لیکن کوئی ایک ایکشن ہے جو کہ سمپل ہے، نیوٹرل ہے، اسموتھ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو آپ اس کو بے شک کریں، کوئی مشکل نہیں ہے. اب یہ نا مینلی یہ خود کے سیلف نفس کے ساتھ ایکشن کی بات ہو رہی ہے نہیں، یہ جو ہے نا جو ڈسپلے کیا جاتا ہے نا سب کے سامنے پبلکلی، یہ اس کی بات ہو رہی ہے. اور یہ اس چیز کا ہمیں آج کے دور میں خیال رکھنا ہے. اس کا تھرڈ انٹرپریٹیشن بھی آتا ہے 8 ہجری میں سے. وہ کہتے ہیں کہ ایک انسان جو ہے اگر اس کے اندر حیا نہیں ہے تو اس کو کوئی چیز بھی روک نہیں سکتی، کوئی رولز، کوئی ریگولیشنز، کچھ نہیں. کیونکہ ایک انسان کے اندر اپنی ایک ول پاور ہوتی ہے، رائٹ. اور ایک ہوتا ہے کہ جیسے گھر کے کوئی قانون ہے، سٹی کے گورنمنٹ کے کوئی قانون ہے، پروٹوکالز ہیں، لاز ہے، ریگولیشنز ہیں. تو ہمارے پاس کتنی ساری باؤنڈریز ہوتی ہے نا. ایک ہوتی ہے جو ہماری فیملی کی باؤنڈری ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے جو ہماری جس ہم کنٹری میں رہ رہے ہیں اس کی سول باؤنڈریز ہوتی ہے، ایک ہماری ریلیجیس پیرامیٹرز ہوتے ہیں. تو یہ جو حیا کا جو فیکٹر ہے نا، شرم کا، موڈسٹی کا جو فیکٹر ہے، یہ اگر آپ کے پاس نہیں، آپ نے یہ والا فیکٹر اگر نکال کے باہر پھینک دیا ہے، تو یہ دوسرے جتنے بھی رولز اینڈ لاز اینڈ ریگولیشنز یہ آپ کے کسی معنی کے نہیں، یہ بھی آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے. دین یو آر ایکچولی آن یور اون. اور یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو آپ کو گناہ کرنے سے روک سکتا ہے. اور اگر آپ کے پاس یہ چیز نکل گئی تو پھر آپ سوچ لیجئے کہ یو آر ایکسپوز ٹو اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ. اور آج جو چل رہا ہے یعنی اگر ابھی ہم اس کو ریلیٹ کرنا چاہیں آج کی تاریخ میں، آپ اس کو ایل جی بی کیو ٹی والا کنسیپٹ کو پکڑ لیں، یا پھر اڈلٹری کا کنسیپٹ آپ پکڑ لیں، ملٹیپل پارٹنرز یا اینی تھنگ، جتنی بھی یہ خباثت والی حرکتیں ہیں جس کو ہم لوگ سو کالڈ نئی سوچ، ویسٹرن سوچ اینڈ مغربی سوچ، اور مائی لائف مائی باڈی اینڈ یو لیو اونلی ونس، یہ سارے جو کنسیپٹس کو اگر ہم پکڑ لیں تو یہ کس کا نتیجہ ہے آپ کو پتا ہے؟ یہ حیا اپنے سے مائنس کر دینے کا نتیجہ ہے. کیونکہ پھر کیا ہو جاتا ہے کہ انسان جو ہے پھر جیسے میں نے ایکسپلین کیا کسی بھی باؤنڈری کا پاس نہیں رکھتا. کیا فیملی، کیا کلچر، کیا کنٹری سول لاز، کیا ریلیجیس پیرامیٹرز، وہ ساری باؤنڈریز کو توڑ دیتا ہے. اور پھر شیطان ایسا اس کے اوپر حاوی ہوتا ہے کہ وہ کسی چیز میں فرق نہیں رکھتا. آپ سوچیں کہ کئی بار میں سم ٹائمز آئی تھنک کہ کرمنلز یا یہ جو سنرز ہیں، یعنی ہاؤ کین وی ڈو سم تھنگ لائک دیٹ. اگر آپ کے کانوں میں کوئی بات یہ جاتی ہے کہ کچھ اس طریقے کا بہت گریو سن ہوا ہے، تو آپ سوچ میں پڑ جاتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ویسے پہلے یہ پڑھ لینا. اور پھر آپ سوچنے لگتے ہیں کہ کیسے کوئی ایسا کر سکتا ہے، ہاؤ کین دس ہیپن. اینڈ دین پھر ہم ڈر جاتے ہیں، ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پروٹیکٹ کر. پھر ہم کیا کر رہے ہیں، ہم آئیڈیلی اسپیکنگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صراط المستقیم پر رکھے، ہم کو ایسے آفت اور وبال سے بچائے رکھے، ایسے لوگوں سے، ایسے ماحول سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے. اینڈ صبح شام کے اپنے اذکار نہیں چھوڑنے ہم نے، کیونکہ واٹ وی آر سیکنگ از Allah's protection. تو وہ آپ کریں، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں. لیکن ہم سوچتے ہیں نا، غور فکر کرتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا سن کیسے کوئی کر سکتا ہے. آپ سوچ لیجئے، اٹ از ایز سمپل ایز دس، کہ اگر اس بندے کے دل سے، دماغ سے، اس کی روح سے حیا مائنس کر دی جائے، شیطان اس کے اوپر پوری طرح سے حاوی ہو جائے، اور اس کے لیے پھر کوئی پرابلم نہیں ہے. تبھی آپ دیکھو گے کہ کس طریقے کے سنز لوگ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان میں سے حیا مائنس کر دی جاتی ہے. اسی لیے حیا کا چوگا نہیں چھوڑنا ہے.
اپنی حیا، اپنی شرم، اس کو ہمیشہ انٹیکٹ رکھنا ہے. ابھی اس کو ہم اگر فزیکل سینس میں بھی لیں تو سبحان اللہ، جب فیمیلز کے اوپر اوبلیگیٹری ہے کہ وہ پردہ کریں. اب اپنا اپنا آپ کہتے ہیں نا محاسبہ کریں گے کہ ہم کیا اچھی طرح سے اپنا پردہ کر رہے ہیں. جب ہم گھر میں ہیں، جب ہم باہر جاتے ہیں، ہمارے محرموں کے سامنے، غیر محرموں کے سامنے، کیا ہمارا پردہ ٹھیک ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس پہ سوچنا پڑے گا. سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں. آر یو پراپرلی کورڈ؟ جب آپ اپنے محرموں کے سامنے بھی ہوتے ہیں اور غیر محرم کے سامنے تو ڈیفینیٹلی اور لیئرز آ جائیں گے آپ کے اوپر. کیا آپ کا حجاب، کیا آپ کا عبایا، کیا آپ کی آواز، کیا آپ کا بیہیویئر، کیا یہ پردہ آپ اپنے آپ کو پراپرلی کور کر رہے ہو کہ نہیں؟ اٹس اے ریمائنڈر فار می فرسٹ اینڈ دین فار یو آل، فار ایچ ون آف یو. اور کسی ایک کے اوپر یہ ہم کہتے ہیں نا بندوق نہیں ہم نے تانی ہے، اپنا اپنا حساب لیں آپ. اس کے بعد کیا ہماری اولاد، کیا ہمارے ڈیپینڈنٹس، کیا لڑکا کیا لڑکی، ان کا پردہ موجود ہے؟ آنکھوں کا، ان کے کپڑوں کا، ان کے بیہیویئر کا، انٹرنل ایکسٹرنل، کیا یہ پردہ موجود ہے؟ کیا ان کے اندر حیا موجود ہے؟ یا یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کی آنکھیں ادھر ادھر دوڑ رہی ہوتی ہیں جب باہر نکلتے ہیں، یا ان کی جو دل ہے وہ جو کہتے ہیں نا فحشہ کی طرف زیادہ کھینچا جا رہا ہے؟ کیا ان کے اندر وہ زبان کے اندر لگام ہے؟ کیا ان کی آنکھوں کے اوپر لگام ہے؟ کیا ان کے دل پہ لگام ہے؟ یعنی ہمیں یہ سوچنا پڑے گا اپنے آپ کے لیے اور اپنے ڈیپینڈنٹس کے لیے. کیونکہ اگر یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. جیسے میں نے کہا نا آپ کو کہ حیا ختم تو آپ کے اندر جیسے کہ جان نہیں ہے. جو آپ ایک ایز اے مسلم جس کے اندر تقوی ہونا ہے، ایز اے مسلم جو کہ کانشیس ہونا ہے، تو وہ ایک جو آپ کی روح ہے نا وہ ختم ہو جا رہی ہے. تو آپ کو سوچنا پڑے گا، اپنے آپ کو سدھارنا پڑے گا، اپنے ڈیپینڈنٹس کو اس چیز کے بارے میں وارن کرنا پڑے گا، اور پھر دھیرے دھیرے یہ چیز امپلیمنٹ کرنی پڑے گی. کیونکہ حجاب کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف سر پہ لپیٹ دیا اور پوری دوسری چیزیں جو ہیں پردے کو ریلیٹڈ کہ وہ لوز ہو، ٹرانسپیرنٹ نہیں ہو، وہ خود اپنے میں ایک اڈورنمنٹ اور ڈیکوریٹو پیس نہیں ہو. آپ کو اپنے آپ کو کور کرنا پڑے گا. ایک پوائنٹ یہاں پہ مینشن کر دوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو پرمیسیبل ہے جیسے کہ عورتوں کی جماعت ہے تو آپ اس میں ریلیکس نہیں کر سکتے. نہیں، آپ کر سکتے ہیں. ایکسٹریم نہیں کرنا. ہمارا معتدل والا مزاج کا دین ہے. ایکسٹریم کوئی بھی چیز نہیں کرنا. جو حلال ہے، پرمیسیبل ہے، اگر آپ کو الاؤ کرتی ہے، یس گو فار اٹ. لیکن اگر آپ کو شک شبہ ہوتا ہے کہ آپ کے پردہ پامال ہوتا ہے تو پھر آپ اس پہ تھوڑی پابندی کر سکتے ہیں. لیکن دیکھنا ضرور ہے. ایک چیز میں سوچتی ہوں کئی بار کہ یہ صرف حکمت آف ہیونگ دس حجاب کیوں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو کور کرنے کے لیے کہا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہ حکم دیا ہے عورتوں کو کہ گھر کے کونے کے اندر کی عبادت زیادہ افضل ہے؟ کیوں ہمیں گھر میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے؟ آپ دیکھیں آج بازاروں کی حالت، آج آپ دیکھیں مالز میں آپ جائیں، آپ دیکھیں لوگ کچھ نہیں خریدنے آ رہے ہیں، صرف ونڈو شاپنگ آئی کینڈی بن کے انہوں نے لوگوں کو دیکھنا ہے. یعنی شیطانوں کا ڈیرا کیوں بنایا گیا ہے؟ یہی وہ وجہ ہے. کیونکہ جو لوگ کھلا فتنہ کی طرح گھوم رہے ہیں وہ اوروں کا بھی ایمان خراب کر رہے ہیں، اپنا بھی ایمان خراب کر رہے ہیں، اور وہ اپنے طرف سے شر پھیلا رہے ہیں، فتنہ کی طرح گھوم رہے ہیں سوسائٹی میں. تو ہمیں ایز اے مسلم وومن کہا گیا ہے کہ ضرورت ہو تو باہر نکلیں، ورنہ اپنے گھر میں رہیں. آڑ سے سب کے سامنے ڈسپلے نہ کریں اپنی بیوٹی، تبرج. یہ سارے کنسپٹس کو ہمارے لیے جاننا ضروری ہے اف وی آر مسلم بلیونگ وومن. اور اگر ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے اور اگر ہم اسے اپنے بچوں کے اندر نہیں ڈالتے تو پھر ہم سپر فیلئر ہے. چراغ تلے اندھیرا نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے چلیں، اپنے آپ کو اور اپنی آل اولاد کو ہمیشہ بچانے کی کوشش کریں باذن اللہ. اور جتنی آپ جو چیز کے لیے طلب کریں گے نا، جس کی آپ دعا کریں گے، انشاءاللہ باذن اللہ، اللہ الحی آپ کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹائیں گے. تو دعا کرتے رہیں، ہمت کرتے رہیں، اینڈ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی ضرور ملے گی. حیا جو ہے ٹورڈز اللہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، اس کے کافی مینیفیسٹیشن ہیں کہ کس طریقے سے ہم الگ الگ اینگل پہ لے کر چلتے ہیں. تو مسلمان کو اشیم فیل کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو سن رہے ہیں. اکیلے میں، اندھیری میں بھی، اگر آپ بنکر میں بھی کچھ کہیں پر آپ پہنچ جائیں، زمین کے تیر میں پہنچ جائیں، لیکن اللہ از واچنگ یو. تو وہ کچھ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے وہ اکیلے میں بھی آپ کو نہیں کرنا ہے. سب کے سامنے تو ڈیفینیٹلی نہیں کرنا ہے. اب اکیلے میں بھی آپ کو یہ نہیں کرنا ہے.
ایک بیہیویئر آپ کو اپنا مینٹین کرتے ہوئے چلنا ہے. اور جب آپ یہ حجاب وغیرہ لیتے ہیں، آپ دین کے کاموں میں ہوتے ہیں نا، تو اکثر لوگ جو ہے نا وہ ایکسٹرا لینسز آپ کے اوپر لگا کر دیکھتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہو، آپ کیسے اٹھ رہے ہیں، آپ کیسے بیٹھ رہے ہیں، آپ کی پوزیشن کیا ہے، آپ کے پوسچرز کیا ہیں، اس کے بعد آپ کا معاملات کیا ہے، آپ کے بچوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، آپ کی فیملی کے ساتھ. وہ ایکسٹرا گلاسز لگا کے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. کچھ جو ہوتے ہیں وہ آپ سے انسپائر ہونے کے لیے، آپ کو کاپی کرنے کے لیے. کچھ جو ہوتے ہیں وہ آپ میں خامیاں نکالنے کے لیے. تو یہ چیز ڈیفینیٹلی رہے گی. اسی لیے آپ بیسٹ آف دا بیہیویئر میں رہنا ہے آپ کو. یعنی تھوڑا سا بھی اگر آپ سلیک ہوتے ہو نا، آپ جب لوگوں کی جماعت میں ہوں گے، آپ کو پتا ہے کہ یہ لوگ آپ کو کاپی کریں گے، تو میک شیور کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو بیسٹ بیہیویئر میں رکھیں. اب میں آپ لوگوں کو یہ ہپوکریسی نہیں سکھا رہی ہوں کہ اکیلے میں آپ جا کر پارٹی کریں اور پھر بعد میں لوگوں کے سامنے دین کی بات کریں. آف کورس وہ بھی کریں، لیکن میں کہہ رہی ہوں ایکسٹرا کاشیس رہیں جب آپ لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، کیونکہ ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم آپ جو بھی کر رہے ہو نا، تو لوگ اس کے اوپر چیک ڈال دیں گے کہ ہاں یہ وہ کر رہی ہے اتنے نالج کے بعد، تو یہ الاؤڈ ہے، یہ پرمیسیبل ہے. تو بی ویری ویری کیئرفل کہ آپ کے ورڈز، آپ کے ایکشن، آپ کے تھاٹس جو ہیں، لوگ اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اینجلس تو ڈیفینیٹلی کر رہے ہیں، لیکن لوگ بھی انسپائر ہو کے پھر وہ کاپی کرتے ہیں آگے. تو یو ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل. فرشتوں کے طرف اگر ہمارا حیا کا معاملہ کس طریقے سے ہونا چاہیے، یہ آپ سوچیں. یعنی فار ایگزامپل ابھی اگر میں اس کو کنیکٹ کروں، جب ہم کپڑے بدل رہے ہوتے ہیں تو واٹ از دا تھنگ دیٹ وی ڈو؟ کیا حکم دیا گیا ہے ہم کو؟ وی شوڈ بفور وی ریموو our clothes بسم اللہ پڑھیں. بسم اللہ پڑھنے سے کیا ہو جائے گا؟ the angels who are surrounding us, the ones who are recording us, they will everything, all the share, angels and jinns, وہ بلائنڈ ہو جائیں گے، تو they cannot see you. اب آپ دیکھیں کس طریقے سے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے وہ حیا کا پردہ ہمارے لیے بنا کے رکھا ہے. مجھے ایک اور ایک چیز یاد آ رہی ہے. جب کسی میت کو غسل دیا جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا سبحان اللہ، I don't know if you have experienced or not. میں نے فرسٹ ہینڈ I have given bath to میں نے دیا ہے غسل، تو مجھے یعنی اس چیز کا اندازہ ہے. میت کو نا ایسے نیوڈ نہیں کر دیتے ہیں، سبحان اللہ. اس کے اوپر ایک چادر رہتی ہے، ایون جب واش کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کے اوپر ایک چادر ہوتی ہے. یعنی سبحان اللہ، ہمارا دین کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے لیونگ کو اللہ تعالیٰ نے کور کیا ہے، اس کی حیا کا پاس رکھا ہے. ہمارے ڈیڈ کی بھی اللہ تعالیٰ نے حیا کا پاس رکھا ہے. سبحان اللہ، اتنے خوبصورت طریقے سے واش کیا جاتا ہے، شراؤڈ کیا جاتا ہے، کتنے اچھے طریقے سے کفن باندھا جاتا ہے، حجاب باندھا جاتا ہے. سبحان اللہ. اس پوائنٹ پہ مجھے ایک اور ایک بات یاد آ رہی ہے کہ وہ ساری فیمیلز جو کہ اب تک یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پائی ہیں کہ وہ حجاب کے لیے تیار ہے کہ نہیں. ون آف دا اسکالر سیز کہ آپ کا حجاب، پہلا حجاب آپ کا کفن نہ ہو. سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات ہے کہ آپ ٹھیک ہے پوری زندگی جب حیات تھے آپ اپنی مرضی سے گھومتے رہے، ابھی نہیں کرنا، تبھی نہیں کرنا، میں تیار نہیں ہوں، لوگ کیا کہیں گے، میرے پاس میرا مائنڈ پریپیئر نہیں ہے، شاید میں نکال دوں گی، شاید مجھے سفوکیٹ ہوگا. یہ سارے بہانے آپ نے کر لیے ایکسکیوزز زندگی میں. لیکن جب موت ہوتی ہے اور جب صحیح طریقے سے کفن دفن آپ کو نصیب ہوتا ہے، تو سبحان اللہ آپ کے حجاب باندھ کے آپ کو دفن کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو سوچ لیجئے کہ یہ والا کفن والا حجاب آپ کا زندگی کا پہلا حجاب نہ ہو. اسی لیے ابھی پلٹ جائیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگے، توفیق مانگے انشاءاللہ تعالیٰ یا رب. اللہ یہدینی و یہدیکم، اللہ اصلاحکم، آمین یا رب. تو آپ دیکھیں کہ مسلمان کے لیے حیا کا پردہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مینٹین کیا ہے. ہر لیول پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس طریقے سے مینٹین کیا. اور ایک جگہ پر میں دیکھ رہی تھی کہ کس طریقے سے یورپ وغیرہ میں ڈیڈ باڈی کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے، اس کو اسی طریقے سے ٹنگایا جاتا ہے نیوڈ، اور اس کی پوسٹ مارٹم ہو رہی ہے، یعنی بہت کچھ ہوتا ہے. اینڈ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو حسن الخاتمہ دے. اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی جگہ پر موت دے جہاں پر ہمارا جو تدفین والا معاملہ ہے وہ سنت کے حساب سے ہو، اور ہماری عزت اور حیا کو اور عظمت کو اللہ تعالیٰ انٹیکٹ رکھے ہماری پوری امت کے لوگوں کو. آمین یا رب. کیونکہ یہ ایک چھوٹی چیز نہیں ہے. انفیکٹ مجھے یاد ہے کہ کچھ ٹائم پہلے یو کے، کینیڈا وغیرہ میں اس معاملات کو لے کے کچھ مسئلے چل رہے تھے کہ جب ان آئیڈینٹیفائڈ باڈیز ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ بہت بری طریقے سے معاملہ کیا جاتا ہے. تو الہدا سے، جو یہ الہدا ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی جو انسٹیٹیوٹ ہے، ان لوگوں نے لیمینیٹڈ کارڈز بنوا کے لوگوں کو کہا کہ اپنے والٹ میں رکھیں، جہاں پر آپ کی شناخت کی جائے گی کہ یو آر اے مسلم اور آپ کا مسلم طریقے سے بریل ہونا چاہیے. تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں یعنی آئی اسٹل فیل اٹس اے گڈ اسٹیپ کہ ٹھیک ہے اپنی آئیڈینٹیفیکیشن ہونی چاہیے، بٹ آپ اس چیز کی دعا ابھی سے کرنا شروع کریں. آپ کی دعا کے اندر آپ یہ انکلوڈ کریں کہ آپ کے ساتھ زندگی کا بھی معاملہ اور مرنے کے بعد کا بھی جو معاملہ ہے نا، وہ ماشاءاللہ سے باذن اللہ انشاءاللہ مسلمان طریقے سے، سنت کے صحیح طریقے سے ہونا چاہیے.
دعا کریں اس کی، جب تک آپ حیات ہیں دعا کرتے رہیں اپنے آپ سے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ہمارا پردہ مینٹین کیا ہے. اب ہمارا تیسرا حیا کیا ہے؟ ٹورڈز ادر ہیومن بینگ. یہ ایک بہت اسینشیل کیریکٹر ہے، بہت امپورٹنٹ کیریکٹرسٹکس ہے. حیا کس طریقے سے کہ آپ کسی کو ہارم نہ کریں، آپ اپنی انڈیسنٹ ایکٹس کو اپنے پاس ہی رکھیں. اور اس لیے آنکھوں کو جو ہے نا تھوڑا سا جھکا کے، جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آنکھوں کو دوڑائیں نہیں. آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ آپ کی یہ جتنی بھی سینسز ہیں نا، خاص طور سے ویژن، آنکھیں جہاں جہاں پڑتی ہے نا، آپ کے برین کے اندر وہ امیجز بننے شروع ہوتے ہیں، وہ فائل وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے امیجیٹلی. دا مومنٹ یو سی سم تھنگ آپ کی امیج بننا شروع ہو جائے گی. دا مومنٹ یو ہیئر سم تھنگ آپ کی امیج بننا شروع ہو جائے گی. یہ جو سینسری آرگنز ہے نا، یہ آپ کو آپ کے برین کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ رہتا ہے، اور آپ کا ویژولائزیشن جو ہے نا برین کے اندر وہ شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے اپنی آنکھوں کو تھوڑا سا کنٹرول میں رکھ کے، خاص طور سے جب آپ باہر جائیں اور اگر کسی کا سطر اوپر ہو گیا ہے یا کچھ ہو گیا ہے تو بی ویری ویری کیئرفل. ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اوگل کرتے ہیں، یعنی دے جسٹ اسٹیئر ایٹ یو ان یور آئیز، اینڈ وہ بہت بری طرح سے اسٹیئر کرتے ہیں. یہ بیڈ مینرز ہے، یہ آداب کی بالکل برعکس ہے. تو اپنی آنکھوں کو جو ہے نا، اپنے آنکھوں کو کنٹرول کریں، لگام لگائیں، اور اس کی بھی حفاظت کرنی ہے. ہر چیز کی اپنی حفاظت کرنی. بینگ اے مسلم، یاد کریں وہ تقویٰ والا چیپٹر، کہ اپنے آپ کو نا ہر چیز سے جو کہ آپ کو اللہ سے دور لے جا رہی ہے یا اللہ کو ڈسپلیز یا ڈس اوبیڈینس کی طرف جا رہی ہے، اس سے بچا کے رکھنا ہے. اور دنیا جو ہے وہ پوری شر، پوری فتنوں سے بھری ہوئی ہے، شیطان کے ٹریپس ہر جگہ پر ہیں. تو اپنی سماعت، اپنی آنکھیں، اپنی کان، اپنے آپ کو، اپنے جسم، اپنی روح، سب کو لپیٹ کے سنبھال کے چلنا ہے. اور دس از دا ہول آئیڈیا. ایک مسلمان کے لیے یہ ایک چیلنج ہے. تو حیا ٹورڈز اللہ، حیا ٹورڈز اینجلس، اینڈ حیا ٹورڈز ہیومن بینگس. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنا ہے. اب ایک چوتھے پوائنٹ پہ آتے ہیں، حیا ٹورڈز دا پرسن ہمسیلف، اپنی نفس کے ساتھ. انسان کو اپنے آپ سے بھی حیا کرنی ہے. اگر آپ کوئی شیمفل ایکٹ کرتے ہیں نا، تو آپ دیکھو گے کہ آپ کا جو ہے نا اندر سے وہ گلٹ فیلنگ، ہم کئی بار کہتے ہیں نا کہ ہم نے وہ والے ایکشن کرنے کہ جب کبھی ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم وی شوڈ بی پراؤڈ آف آور سیلوز، ہمیں اپنے آپ پہ ناز ہونا چاہیے. کچھ ایسے کام نہ کرو جس سے کہ اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے بھی آنکھیں جو ہے نا آپ کو چرانی پڑے، آپ شرمندہ ہو، اور آپ کو اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے شرم آتی ہو. ایسا نہ کریں. یو ہیو ٹو انکریز یور کنیکشن ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جب آپ کا کنیکشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ انکریز ہوگا، آپ کا ذکر، آپ کا اذکار، آپ کے نیک اعمال، آپ کی عبادت، جب آپ اس کو خشوع کو اپنے انکریز کرتے جائیں گے نا، آپ کی رغبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کے اندر اور باہر دونوں چیزیں جو ہے نا ایک اچھی پرسنالٹی ڈیولپ ہوگی. اور گناہ سے جتنے بھی فوربیڈن ہیں ڈیفینیٹلی حرام سے دور رہیں. اس کے بعد مکروہ سے بھی اجتناب کریں، نفلی عبادت کو انکریز کریں. دھیرے دھیرے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ریلیشن شپ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آپ کی ریلیشن شپ ود پیپل، لوگوں کے ساتھ، اور آپ کی ریلیشن شپ اپنے آپ کے ساتھ اسٹرانگ ہوتی جائے گی. اور جب وہ اسٹرانگ ہوگی تو آپ کی حیا آٹومیٹکلی بڑھتی جائے گی، کیونکہ جب ایمان انکریز ہوگا تو حیا بھی انکریز ہوگی. ریممبر دیٹ اٹس دا ٹو سائڈز آف دا سیم کوائن، ایمان اینڈ حیا. تو جیسے آپ کی ایمان انکریز ہوتی ہے ویسے آپ کی حیا بھی انکریز ہوتی ہے، اور پھر آپ کو اپنے آپ سے ہی ایک الگ سی خوشی محسوس ہوگی اور آپ کو بہت اچھا لگے گا. یعنی ایک یہ جو بہترین چیز میں آپ کو بتاؤں، جیسے جو لوگوں کو یا جو بچیوں کو بچپنے سے حجاب پہننے کی عادت ہوتی ہے، سبحان اللہ، تو وہ آپ ان کو بولیں گے نا کہ نکال دو، ریلیکس جو حجاب، وہ اچھا فیل نہیں کرتی. آپ خود بھی اگر لیتے ہوں گی نا تو آپ کو لگے گا کہ اگر جیسے آپ کا پردہ ہٹ گیا، یو فیل لائک ایز اف کہ گاڈ میں پوری کی پوری پتہ نہیں کیا پوری کھلی ہو گئی ہوں. یعنی چھوٹا سا آپ نے انکور کیا تو آپ کو کتنی عجیب سا محسوس ہوتا ہے، بیکاز آپ کا حجاب جو ہے وہ آپ کی اسکن بن گیا ہے. سبحان اللہ. تو وہ لیول پہ ہم کو پہنچنا ہے کہ ہم اپنے کور کریں حجاب کو، اپنے آپ کو کور کریں، اپنی حیا کو انٹیکٹ رکھیں. دیٹ ریمائنڈس می آپ دیکھیں سبحان اللہ جو ہمارے رول ماڈلس ہیں نا، تو عائشہ رضی اللہ عنہا نا جب فوت ہوئی تھی تو یہ جو کور کرنے کا جو سلسلہ تھا نا، یہ جو اوپر سے ڈیڈ باڈیز کو کور کرتے ہیں، تو نارملی میلز کے لیے جو ہے وہ باڈی کو شراؤڈ کرتے ہیں اور وہ پھر کیریئر میں لے کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے. فیمیل کے لیے ایک اوپر سے بھی کور بنایا گیا تاکہ اس کا شیپ بتایا نہ جائے. یعنی آپ دیکھیں آفٹر ڈیتھ، ڈیڈ باڈی مرنے کے بعد بھی اپنی حیا کا
جو ہے خیال رکھا گیا اور وہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے انٹروڈیوس کیا تھا. سبحان اللہ. اور ابھی وہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے یوز. آئی مین آئی ہیو سین اٹ. یہاں پر بھی میلس کو کس طریقے سے وہ لوگ ڈسپلے کرتے ہیں, ڈسپلے ان دا سینس ناٹ ڈسپلے لیکن ٹل دا ٹائم نماز جنازہ ہو رہی ہے اور فیمیل کے اوپر کیسے وہ کور ڈالتے ہیں, سطر ڈالتے ہیں. مطلب آپ دیکھیں سبحان اللہ, اٹ از سو بیوٹیفل. دیٹ ریمائنڈس می اگین وین آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ سترا. فیمیلز جب نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں تو اس کے لیے کور رکھا گیا ہے. آپ دیکھیں کیوں سترا ضروری ہے, کور ہونا لوگوں کی آنکھوں سے دور ہٹ کے, بیکاز ہم جو رکوع کر رہے ہیں, سجود کر رہے ہیں, دیر آر پوزیشنز جس میں ہم کو کمپرومائز نہیں کرنا ہے. آف کورس جیسے ایک آدمی کی صلاح ہے ویسے ہی عورت کی بھی صلاح ہے. دیر آر نو چینجز ان دا پوسچر, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ پرے ایز یو سی می پریئنگ. انہوں نے سیگریگیٹ نہیں کیا میل اور فیمیل کو, سیم پوزیشن سیم پوسچرز. آڑ ہونی چاہیے اینڈ وی ڈو دا سیم پوسچر. سم ٹائمز آئی فیل کہ انڈیا پاکستان وغیرہ میں یہ پوزیشنز کیوں چینج ہو گئی. شاید آڑ نہیں ہوگی, لوگ دیکھ رہے ہوں گے تو پھر حکم دے دیا ہوگا کہ بچ کے پڑھو. اب وہ بچ کے پڑھنے میں پوری کی پوری چینج ہو گئی پوزیشن, اور انفارچونیٹلی اس کیٹیگری میں چلی گئی جو کیٹیگری حدیث کے مطابق ہم کو منع کر دیا گیا ہے کہ کتے کی طرح بچ کے پڑھنا نہیں ہے. تو یعنی انسٹیڈ آف پریئنگ ان دا آڑ پوزیشن چینج کر دی گئی. یہ غلط ہے. تو آپ سب لوگ بھی اگر آپ لوگ اپنی کوہنیاں ٹچ کرتے ہو سجود میں, میک شیور یو ڈونٹ ڈو دیٹ. کوہنیاں اونچی ہونی چاہیے, سیم ایز جیسے مردوں کی پوزیشن ہے ویسی ہونی چاہیے. لیکن عورتوں کے لیے آڑ میں پڑھنا ضروری ہے. دیر شوڈ بی اے کور, لوگ نہ دیکھیں, کوئی نہ دیکھے, کونے کے کونے میں سیپریٹلی پڑھا جائے. ایکچولی واٹ ایور از ریلیٹڈ پوائنٹ میں سب کو ڈسکس کر رہی ہوں. مسٹ بی تھنکنگ کہ میں کہاں مکس کر رہی ہوں, لیکن جہاں جہاں پر حیا, پردہ, پوزیشن, آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو لنک ایوری تھنگ پاسبل. تو حیا کا جو کنسیپٹ ہے وہ ہر اینگل, ہر لیول پہ پروموٹ ہونا چاہیے. ایجوکیٹرز, ٹیچرز, لیکچررز, پیرنٹس, داعیہ, یہ سارے آداب, اخلاق, عقیدہ, حیا, یہ ساری باتوں کے ایکسپلین کرنا ہے اپنے بچوں کو چھوٹے ٹائم سے. لائک فار ایگزامپل ابھی میرا چھوٹا بچہ ہے, یا جتنے بھی ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو پیمپرز والے ہوتے ہیں جن کو ہم واش کرتے ہیں, نہلاتے ہیں, میک شیور ان کو بھی اور اپنے آپ کو بھی اور آپ کے آس پاس والوں کو بھی امیجیٹلی ان کو ایسے ننگا پھرانا نہیں ہے, لڑکا ہو کہ لڑکی ہو. نیور ڈو دیٹ. ان کو بھی ان کی حیا کو انٹیکٹ رکھنا, اور ابھی سے ہی ان کے اندر وہ حیا کا بیج بونا ہے آپ نے. تو ان کو میک شیور کہ آپ ایسے کھلا بالکل نہ چھوڑیں. ایک چھوٹی سی شارٹ پینٹس ضرور پہنائیں. اس کے بعد جب بھی آپ ان کے پیمپر بھی چینج کر رہے ہو, جو بھی کر رہے ہیں, اگر آپ کے سامنے یا پاس کوئی لوگ ہیں, ٹھیک ہے, ویسے تو آپ اکیلے میں کریں موسٹ پروبیبلی, لیکن ہوتا ہے کئی بار کوئی آتے ہیں آس پاس فیملی ممبرس, ایون ان کے سبلنگس بھی اگر آتے ہیں, کور آپ کو بٹوین دا لیگس کور کرنا ہے ان کا. ہمیشہ جو چیز یوز ہو رہی ہے اتنی یوز کر لی, باقی کور. ایک کپڑا لپیٹ کر باتھ روم میں لے کر گئے, کپڑا لپیٹ کر, باتھ روم سے لے کے آئے ٹاول لپیٹ کر, اکیلے میں ان کو پاؤڈر کیا, کریم کیا, کلوز اٹ. پھر ان کو جب آپ کپڑے بھی پہناتے ہیں, چوز کرتے ہیں, گرمی ہے, اوکے وٹ ایور, جہنم کی گرمی سے یہ گرمی برداشت ہونے لائق ہے, ان کو سلیو لیس شارٹس, ادھر سے سلٹس ادھر سے سلٹس نہ کریں. چھوٹے بچے نا, ان کو بھی لانگ سلیو اور لانگ پجامے کی عادت ڈالیں. اگر آپ نے یہ بچپنے سے ان کے اندر یہ بیج نہیں بویا, بعد میں جا کر جب آپ روتے ہو نا, میرے بچے حجاب نہیں لے رہے ہیں, شارٹس پہن کے باہر گھوم رہے ہیں, کہاں سے آیا یہ؟ آپ نے ان کا جو ایک بیس ہے نا وہ نہیں بنایا. تو اس لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم یہ کنسپٹ آف حیا ان کو بتائیں. اب بچے نا بہت کیوریس ہوتے ہیں, بہت انکوزیٹو ہوتے ہیں. دا مومنٹ یو ول اوپن دیئر پیمپر دے ول اسٹارٹ پلئنگ. آپ نہلاؤ گے بھی نا تو وہ دیکھتے ہیں, دے آر ویری کیوریس, ویری انکوزیٹو. اسٹاپ دیم. ان کو ابھی سے روکیں, پیار سے, اچھے سے طریقے سے ان کو ڈرا دیں ہلکا سا, لیکن انہیں روکیں. ڈونٹ انکریج دیم. کیونکہ کچھ میں نے دیکھے ہیں پیرنٹس جو وہ اس چیز کو بڑا کیوٹ سمجھ کے اس کو کنٹینیو کرنے دیتے ہیں, انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. دوسرا میں آپ کو بتاتی ہوں, مائیں جو ہے اپنے چھوٹے بچوں کے سامنے کپڑے چینج کر لیتی ہیں. غلط ہے, ڈونٹ ڈو دیٹ, نیور. آپ کا اپنا پردہ ہے, وہ تو چھوٹا بچہ ہے, وہ دیکھ رہا ہے, آبزرو کر رہا ہے, اس کو عادت ہو جائے گی. ڈونٹ ڈو دیٹ. اکیلے میں اپنا پردہ اکیلے میں آپ نے مینٹین کرنا ہے. آف کورس چھوٹا بچہ ہے, ابھی سے اس کو سکھانا ہے, اس کی آنکھیں کب نیچی ہونی ہے, اس کو کب اپنے شرم کا کہتے ہیں نا احساس اس کو دلانا ہے. آپ کو اس کو کھلا ڈلا نہ رکھیں. اور اس چیز کا بیج آپ نے بچپنے سے بونا ہے. تو شارٹ سلیو لیس شارٹس پہنائے جا رہے ہیں, کہیں پہ بھی کھول دیا جا رہا ہے,
یو ہیو ٹو کور دیم اپ. اور اس چیز کا احساس آپ کو ان کو بچپنے سے دلانا ہے. اگر نہیں ہوا تو آج سے شروع کریں, دعا کریں اللہ تعالیٰ سے, کیونکہ لوگ جو ہے نا اتنا ایڈوانٹیج لیتے ہیں. میں ایک اور ایک چیز آپ کو بتاتے چلوں, کچھ 3 سال پہلے 4 سال پہلے, آئی تھنک آئی ہیڈ مینشن دس ان ون آف دا لیکچرز ارلیئر, ایک خلاصہ ہوا تھا ویسٹرن اس میں. یہ جو سوشل میڈیا کا فتنہ ہے نا, میں آپ کو بتا رہی تھی کہ بچوں کی فوٹوز ڈال رہے ہیں, اپنے کیوٹ بچوں کی کیوٹ فوٹوگرافس اچھے کپڑوں میں, چھوٹے کپڑوں میں, ادھر ادھر ہر جگہ پر ڈال رہے ہیں. میں آپ کو بتا دوں, باقاعدہ ایک مہم چلتی ہے. آپ کو سننے میں بہت عجیب لگے گا لیکن یہ حقیقت ہے. آپ گوگل کریں, ریسرچ کریں, پوچھیں, یو ول فائنڈ اٹ. ایک مہم چلتی ہے بیبیز کی پورنوگرافی کی. اب آپ بولیں گے بیبیز کے ساتھ کون کرتا ہے؟ یہ لوگ کیا کرتے ہیں پتہ ہے, یہ غلیظ لوگ, یہ سوشل میڈیا سے چھوٹے بچوں کی فوٹوز پک کرتے ہیں, پھر اس فوٹوز کے اندر تھوڑا سا اس کو فوٹو شاپ کر کے اس کو کلرفل بنا کے تھوڑا سا ڈفرینٹ اس کے اندر ایفیکٹس دیتے ہیں, اور پھر اس کی باقاعدہ یہ لوگ تسکری کرتے ہیں, اس کو بیچتے ہیں. اینڈ دیر آر پیپل آؤٹ دیر جسے ہم پیڈو فائلس کہتے ہیں, جو بچوں کے ساتھ گناہ کرنے والا کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ ان کو سیٹسفائی کرتے ہیں, ان کو بیچتے ہیں. اب آپ بولو گے یہ سننے میں کتنا کتنا غلیظ لگ رہا ہے, لیکن یہ ہو رہا ہے, اور اس کا وکٹم ہمیں نہیں بننا ہے. ہماری امت کو ان سب چیزوں سے بچانا ہے باذن اللہ یا رب. ایک برٹش مدر تھی, اس نے اسکین, وہ شی واز ناٹ ریسرچنگ, وہ صرف دیکھ رہی تھی, تو سڈنلی ایک پاپ اپ ہوا, اس کے اندر اس نے دیکھا اس کی بیٹی کی فوٹوگراف ہے. اس نے جا کر تحقیق کی, وہ گروپ کو اس نے جوائن کیا, دیکھا یہ ہو کیا رہا ہے, اور وہ شاکڈ ہو گئی. وہ اتنی شاکڈ ہو گئی, ڈپریشن میں چلی گئی کہ اس کی معصوم بیٹی کی فوٹوز ادھر لوگ ایسے ایسے کمنٹس کر رہے ہیں اور وہ ادھر پامال ہو رہی ہے. اب آپ سوچیں اس مدر نے اس موومنٹ کو ایکچولی انکریج کیا اور ورلڈ اوور لے کر گئی, اور میں نے ان کو جا کے جوائن کر کے دین آئی سو آل دیٹ. اس نے سب لوگوں کو بتایا, ریکویسٹ کیا کہ اپنے بچوں کی فوٹو آن لائن مت ڈالو, اپنے بچوں کو اچھے کپڑے پہناؤ, اپنے بچوں کو ان خبیثوں کے ہاتھوں ایکسپلائٹ ہونے مت دو. اینڈ سبحان اللہ, اس وقت بہت غصہ آ رہا تھا ہم سب کو, یعنی گروپ آف وومین وی ور انوالوڈ. اور پھر ہم سوچ رہے تھے سبحان اللہ, الحمد للہ, اللہ اکبر, ہمارا دین ہم کو یہ کتنے پہلے سے ہم کو اس چیز کے بارے میں آگاہ کر چکا ہے. کور کرنے کا ہم کو حکم ہے, بچانے کا ہم کو حکم ہے, شو آف کرنے کا ہم کو منائی ہے. یعنی سبحان اللہ, آپ اگر غور فکر کریں کہ ہمارا دین کتنا پرفیکٹ ہے, کتنا کامل ہے, اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارا خیال رکھا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ العلیم, ہی نوز ایوری تھنگ. ایسی خبیث حرکتیں ہوں گی, ایسا زمانہ آئے گا, تو کس طریقے سے ہمیں پروٹیکٹ کیا گیا ہے. لیکن وہ لوگ کتنے انفارچونیٹ ہیں جو کہ یہ جانتے ہوئے بھی اس چیز کو کتنا کیجول لیتے ہیں. ہر ایک سیکنڈ کی سیلفی جا رہی ہے, ہر ایک سیکنڈ کا اپڈیٹ جا رہا ہے, آپ کو کچھ آئیڈیا نہیں کہ آپ کی فوٹوز کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور کس طریقے سے وہ ایکسپلائٹ ہو کے آگے سامنے آنے والی ہے. ابھی تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ گیا ہے, میں آپ کو اور آگاہ کر دوں, اتنا خطرناک ٹیکنالوجی ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی, میں آپ کو بتا نہیں سکتی. کسی کی بھی کبھی بھی آواز سے وہ کریٹ کر سکتے ہیں, پوری کی پوری امیج ایز از, پوری کی پوری آڈیو ایز از, یعنی بہت کچھ ہو سکتا ہے. بس دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو, ہماری امت کو بچائے ایسے فتنوں سے. لیکن اگین, کیا ہم اپنے آپ کو خود ایکسپلائٹ نہیں کر رہے؟ یعنی اگر ہم اپنے آپ کو ایکسپوز کروا رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم افیکٹ ہوں گے. اگر میں پانی کے اندر سوئمنگ کرنے کے لیے کودی ماروں گی تو میں گیلی ہوں گی ڈیفینیٹلی. پھر ہم کس کو بلیم کریں گے, اپنے آپ کو یا سسٹم کو یا لوگوں کو؟ میں کہہ رہی ہوں اپنے لیول پہ اپنے آپ کو بچاؤ, اپنے لوڈ ونس کو بچاؤ, اور مسلسل اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن طلب کرتے رہو, بیکاز صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی وہ ایک ذات ہے جو ہمیں پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو کنٹینیوسلی اپنی آنکھیں کھلی رکھیں, اپنے بچوں کو دیکھیں, بچوں کے موبائلز کو دیکھیں, کدھر وہ کیا پوسٹ کر رہے ہیں, ان کا ڈی پی کیا ہے, کس سے چیٹ کر رہے ہیں, کیا نہیں کر رہے, یہ آپ کا رائٹ ہے. یو ہیو ٹو کیپ اے چیک. اینڈ ماں باپ کی جو ڈیوٹی ہے نا, وہ ختم نہیں ہوتی. جب تک کہ سانس آپ کی چل رہی ہے, آپ کی ڈیوٹی ختم نہیں ہوتی. تو کیپ اے چیک, تھوڑا اسٹرانگ رہیں, تھوڑا سا اپڈیٹڈ رہیں. یہ نہیں کہ بچے آپ سے زیادہ ٹیکنالوجی اور زیادہ پڑھے لکھے ہیں تو آپ ان کے ڈپینڈنٹ ہو جائیں. نہ, اپنے آپ کو مضبوط کریں, اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں تاکہ آپ ان کو چیک کر سکیں, اور اپنی اتھارٹی کو بھولنا نہیں ہے. آپ جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ فرینڈلی ہو سکتے ہیں, لیکن آپ ان کے فرینڈز نہیں ہو, یو آر اسٹل پیرنٹس. تو اپنے آپ کو تھوڑا اسٹرانگ پکڑ کے چلیں اور ٹیکنالوجی کے اندر اپنی نالج کو انکریز کریں.
اس کے بعد میڈیا کے بارے میں اگر ہم بات کریں، اس نے تو حیا کے کنسپٹ کو دور 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 کر دیا ہے. اور اسی لیے کئی بار جب کچھ لوگ پوچھتے ہیں نا لائک کہ کیا میں یہ مووی دیکھ سکتی ہوں، کیا میں یہ سیریل دیکھ سکتی ہوں، کیا میں یہ انٹرٹینمنٹ کا مزہ لے سکتی ہوں، آئی اگین سے کہ آپ اپنے آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں. آپ آج کے میڈیا کے بارے میں بھی اچھی طرح جانتے ہیں. یعنی میں کیا کس پہ کمنٹ ماروں، بالی ووڈ، ہالی ووڈ، کس پہ؟ آپ سب جانتے ہیں، میں بھی سب جانتی ہوں. آج ساری کی ساری کتاب کھل گئی ہے پوری، کوئی پردہ نہیں، کوئی حیا نہیں. یعنی ہمارے زمانے میں وہ 2 فلاورز ایسے نظر آتے تھے، ایسی آڑ نظر آتی، آج کچھ نہیں ہے. آج سب کچھ کھلا پلا ہے. اس لیے کون سے چیز سیف ہے، سیکیور ہے؟ کچھ بھی سیف اور سیکیور نہیں ہے. تو اسی لیے آئی وڈ سے کلین انٹرٹینمنٹ بچا نہیں. آئی ڈونٹ نو، دیر از نو کلین انٹرٹینمنٹ. تو اپنے آپ کو ایکسرسائز اور دوسری چیزوں میں اور دوسرے کریٹیو اور دوسری اچھی ایکٹیویٹیز میں انوالو کر کے رکھیں. انٹرٹینمنٹ کے اور بھی کوئی بہت اچھے طریقے ہیں، لیکن یہ ساری جو دوسری چیزیں ہیں یہ سب کی سب بہت خراب ہو گئی ہیں. اس میں کوئی بھی ابھی سینسرشپ کچھ بھی نہیں کام آ رہا. اور عام ہو گیا ہے پروموٹ کرو، یعنی عام ہو گیا ہے لڑکیوں کو بکنیز میں گھومنا، عام ہے. اٹ از نتھنگ، اینڈ لوگ بڑی کیجولی دیکھ لیتے ہیں، کوئی نہیں مشکل. تو بس ہمیں اپنی اور اپنے لوڈ ونس کی، اپنے ڈپینڈنٹس کی جو ہے پرواہ کرنی ہے. باقی ہمارا کنٹرول بہت لمیٹڈ ہے. بس اللہ سے دعا کرتے رہیں اپنے آپ کو، جیسے میں نے کہا نا، لپیٹ کر رکھیں اپنے آپ کو، صرف جسمانی طور سے نہیں، ہر سطح پہ. کبھی کبھار حیا یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کوئی چیز گیو اپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن حیا جو ہے نا آبلیگیٹری ایکٹس کو، جو آپ کا فرد ہے نا اس کو چھوڑنے کا نام نہیں ہے. جیسے فار ایگزامپل آپ کی صلاح آبلیگیٹری فرد ہے، آپ کہیں پر گئے ہو، اب آپ بولو گے کہ نہیں میں ادھر کیسے سب کے سامنے ریکویسٹ کروں کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، آئی ایم شیم فل. نہ، آبلیگیٹری میٹرز پہ آپ کو اٹھنا ہے. فار ایگزامپل آپ ایک میٹنگ میں ہو، کوئی کانفرنس چل رہی ہے، ٹیک ٹیک ٹائم، ایکسکیوز کریں اپنے آپ کو، جا کے اپنی نماز پڑھیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. یو ہیو ٹو. اس کیسز میں آبلیگیٹری میٹرز میں یہ ڈسپریسڈ حیا ہے، بیڈ حیا ہے. تو انکریج کریں کہ آپ اپنی آبلیگیٹری ڈیوٹیز کو حیا کے نام پر نہ چھوڑ دیں. کئی بار آپ وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، سیکنگ نالج، کویشچنس پوچھنا ہو، یا کوئی ایسا معاملہ ہو جس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عمرے پہ آپ گئے ہیں، پیریڈز ہو گیا لیکن آپ فیملی کو نہیں بتا رہے، پوچھنے رہے، نہ پوچھیں. آپ سوچیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ پیریڈز کے بارے میں پوچھتے تھے، انٹیمیسی کے کویشچنس پوچھتے تھے. یعنی سبحان اللہ، انہوں نے ایک دن مخصوص کیا تھا فار فیمیلز. تو جب ان میں ماشاءاللہ اتنی ایگرنس تھی ریلیجن کو سمجھنے کی، اور کہ ان کے ہاتھوں سے کوئی غلط یا گناہ نہ ہو جائے، تو وہ پریزڈ، اسے ہم کہتے ہیں نا دس از اے پریزڈ حیا، کہ وہ اپنی حیا کو اس لیول تک نہیں لے کر آئے کہ اس کو ڈسپریز کر دیں، کہ نالج نہ سیکھ کریں اور لا علمی میں غلط نہ کر لیں. ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے اپنے آپ کو اپنے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، گڈ حیا، بیڈ حیا، پریزڈ حیا، ڈسپریزڈ حیا. تو حیا جو ہے سبحان اللہ آپ دیکھا جائے تو بہت بڑا کنسپٹ ہے، اور ایک انسیپریبل کیریکٹرسٹکس، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر آپ ایک اچھے مسلمان بن کے چلنا چاہتے ہیں تو آپ کے ساتھ یہ موڈسٹی، یہ حیا ہونا ضروری ہے. اور اگر آپ کے ساتھ یہ حیا رہی اور اگر آپ کی حیا انکریز ہو رہی ہے تو سمجھ جائیں کہ آپ کا ایمان انکریز ہو رہا ہے. اور اگر کسی بھی وجہ سے اگر آپ کی حیا ختم ہو رہی ہے تو سوچ لیجئے کہ یہ ایک نیگیٹو ڈسٹرکٹیو امپیکٹ ہے. اور ان چیزوں سے یا ان ماحول سے یا ان لوگوں سے جو آپ کی حیا کو آپ سے چھین رہے ہیں، دور رہنا ہے. اور بس یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حیا کو انکریز کرے، ہمارے ایمان کو انکریز کرے، ہمارے عمل کو انکریز کرے اور ہمیں پروٹیکٹ کریں. آمین یا رب. اگر کوئی آپ کے کویشچنز ہیں تو پلیز آپ پوچھ سکتے ہیں. I hope it was clear enough. Any questions you have? کوئی discussion? یہ جو آپ نے الحمدللہ اٹ واز ٹو گڈ ماشاء اللہ نسرین آپا. آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو جسٹ ایڈ اے پوائنٹ ٹو اٹ کہ جو اپنے بیڈ حیا اور گڈ حیا کے بارے سے بولے تو ہم اس کو ایسا بھی کہہ سکتے
کہ ایک جنت والی حیا ہوتی ہے، ایک جہنم والی حیا ہوتی ہے، جو ہم کو حیا جنت میں لے کے جاتی ہے، سبحان اللہ. اور ایک حیا ہوتی ہے وہ جہنم میں، جیسے ہم فیشن کرتے ہیں، بے پردگی کرتے ہیں، یا جو فاحشہ کام کرتے ہیں، تو ہم کو جہنم میں لے کے جاتی ہے. تو سبحان وی اللہ. شوڈ آلویز ایبسٹریکٹ اور سیلف فرام دس جہنمی والی حیا، اور جو ہم کو جنت میں لے کے جاتی ہے وہ انشاءاللہ ہم کریں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ٹاپک واز ٹو گڈ. الحمد للہ، جزاک اللہ خیرن. الحمد للہ، یہاں کی ویری بھائی موٹیویٹنگ، ویری نائس. الحمد للہ. ایک بھائی بات وہ ہے کہ اکثر مائیں جو اپنے بچوں کے سامنے، جن کے گھر بہت چھوٹے کلسٹر رہتے ہیں، جو بہت گھر میں رہتے، تو اکثر اس چیز کا خیال نہیں کرتی ہے، اور بچوں کے سامنے کپڑے بدل دیتی ہے، کہاں سے باہر سے آئے تو جلدی جلدی میں. تو دیٹ از ویری گڈ پوائنٹ. آئی لائک اٹ ویری مچ. الحمد للہ. الحمد للہ. بیکاز میں آپ کو بتاؤں ایک چیز، سبحان اللہ، یعنی یہ جو چیزیں ہیں نا، آئی گیٹ ویری انسپائرڈ. لائک ابھی آج جیسے جیسے جنریشن آگے بڑھ رہی ہے نا، تو وہ دھیرے دھیرے حیا انٹرنسکلی یعنی فطری طور پہ ختم ہوتی نظر آ رہی ہے. لیکن جب آپ کسی کو دیکھو نا، یعنی جو بزرگ دادی نانی وغیرہ جو کیریکٹر ہے، آپ ان کو دیکھو اتنا پیار آتا ہے، ان کو دیکھو اتنی ان میں نور ہے، خوبصورتی لگتی ہے، وہ اپنے دوپٹے کے ساتھ لگے رہتے ہیں، وہ چھوڑتے نہیں ہیں. حالانکہ ان کی ایج اتنی ہو گئی ہے کہ ان کو ریلیکس ہو جانا چاہیے، لیکن سبحان اللہ وہ مینٹین کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے آپ دیکھو گے کہ سرٹن کیریکٹرز ہیں نا، جن کے اندر یہ حیا ابھی بھی موجود ہے، وہ بہت سطحی طرح پہ بہت خوبصورت لگتے ہیں، اور ان کو دیکھ کر آپ کو سکون آتا ہے. اور وہ لوگ جو کہ بالکل ایسے کھلے ڈھلے ایک دم بیشفل جو ہوتے ہیں نا، آپ کو ان سے نا یعنی تھوڑا سا یو ول فیل لٹل اسکیئرڈ. یو ول ناٹ لائک اٹ. لائک دس از مائی پرسنل اوپینین. آئی ایم ٹیلنگ یو کہ خوبصورتی پتہ ہے کس میں ہے؟ جو ڈھکا ہے. خوبصورتی پتہ ہے کس میں ہے؟ جس کے اندر حیا ہے. وہ کوئی جو اپنے آپ کو بہت بے باک سمجھ رہا ہے نا، وہ ایکچولی ایک غلط اور ڈسپریسڈ اینگل میں جا رہا ہے. یہ آپ ابھی اگین میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اس کو کنفیوز مت کرنا. حیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے. حیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بریو نہیں ہو. یو کین بی بریو اینڈ یو کین بی کانفیڈنٹ، لیکن آپ کو اپنے پیرامیٹرز پتہ ہونا چاہیے. یعنی ہر سطح میں، ہر وقت، ہر ایکشن میں آپ اپنے آپ پہ چیک کریں کہ کیا میری حیا ود مائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو پردہ میرا ہٹ تو نہیں رہا؟ ود اینجلس میرا پردہ تو نہیں ہٹ رہا؟ ود انسان میرا پردہ تو نہیں ہٹ رہا؟ ود مائی سیلف میرا پردہ تو نہیں ہٹ رہا؟ بی کانشیس اباؤٹ دیٹ. بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ حیا حیا حیا، دیٹ از ڈسپریسڈ حیا، کہ حیا کے چکر میں آپ اپنا کانفیڈنس کھو دیں، حیا کے چکر میں آپ اپنی بہادری کو اب ختم کرنا. A Muslim has to be brave, a Muslim has to be fearless, a Muslim has to be confident, لیکن اپنے پیرامیٹرز کے اندر. تو یہ ایک اچھا ہوا، ایک پوائنٹ یہ فلیش ہو گیا کہ اس کو یہ نہیں سمجھنا کہ پتا چلے آپ پھر وہ پیچھے ہی ہے، آگے ہی نہیں آ رہے، جہاں پر آپ کو جو کام کرنا چاہیے وہ آپ کام نہیں. حیا کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پردہ، اپنا جو پاس ہے وہ آپ کور کریں، شیم اپنی رکھیں، لیکن جو کرنے والے کام ہے وہ ڈیفینیٹلی کریں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آئی ہوپ کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے بہترین کام ہم سے لے بیفور وی ڈائی، اور ہم لوگ اپنی حیا کا پردہ مینٹین کرے ٹل دی اینڈ. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہماری پوری امت کو انشاءاللہ پروٹیکٹ کرے یا رب. تو since there are no question, جزاک اللہ خیر ایوری ون. انشاءاللہ ملیں گے ہم نیکسٹ ٹیوزڈے ود حدیث نمبر 21. اینڈ ٹل دین آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.